دعا کی ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آپ ایک سیکنڈ کے صرف کروڑویں ہزارویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، آپ کی تمام دعائیں تو مستجاب ہوں گی. آپ کے اندر وہ نور کا جو ہے وہ ایک ایسا طوفان برپا ہو جائے گا جو آپ کی زندگی کے تمام اندھیروں کو، تمام تاریکیوں کو، تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں کو بہا کے لے جائے گا. اس کے کرکس کو سمجھیے، یعنی اس کی ایگزیکیوشن سورہ زحا پہ، اس کی انرجی کی الائنمنٹ سورہ ابراہیم پہ، اور سورہ ابراہیم کے ساتھ ساتھ یہ سورہ فاتحہ سے بھی میچ کر گئی. تو سورہ فاتحہ سے بھی میچ کر گئی، سورہ ابراہیم سے بھی، اور سورہ زحا. تو اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بار بار جو کہہ رہا ہوں، رک رک کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرب الہی کا وقت ہے، واقعی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت ہے، واقعی اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے، احساس انسانیت کا وقت ہے، سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے محبت دکھانے کا وقت ہے، مشکل ترین لمحوں میں اللہ کی خاص مدد ملنے کا وقت ہے، دین دنیا کی کامیابی کا وقت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ احتیاط اور کامیابی کا وقت ہے تب بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انرجیز بہت تیزی سے موو کرتی ہیں، اور جب یہ انرجی بہت تیز ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ کنڈیشن بھی بن جاتی ہے جیسے کوہ طور پہ ہوا تھا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا انتہائی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر. اہم ترین میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ جو ہے وہ میری نظر میں بھی بہت اہم ترین ہے، کیونکہ میں اس کو اپنے لیے آخرت کا سرمایہ سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک شخص جس نے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ کے، تو اس کا اللہ کی قربت کا احساس ہی میرے لیے، میری آخرت کے لیے جو ہے وہ ایک خاص تحفہ ہوگا. میں اس لیے اس ویڈیو کے اوپر بہت کام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ چینلز کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی جا سکتی ہے میں ضرور شیئر کروں. دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہر مہینے میں جب بھی یہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ کی ویڈیو کرتا ہوں تو میں اس میں ایک چیز بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں اس میں بہت کچھ دیکھتا ہوں، کوانٹم انرجیز کو دیکھتا ہوں. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سیاروں اور پلانیٹری پوزیشن کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ بالکل سیاروں اور پلانیٹری پوزیشن سے باہر کی بات ہے. یہ کوانٹم انرجیز کی بات کرتا ہوں، یہ کوانٹم فزکس کی بات کرتا ہوں. اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زندگی کا موت سے، روشنی کا تاریکی سے، تاریک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی کا نیگیٹیوٹی سے. اس کائنات میں ہر وقت یہ انرجی پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں رواں دواں ہیں. کسی وقت میں پازیٹیو انرجی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یعنی اپنی پیک کے اوپر ہوتی ہے چند گھنٹے کے لیے پورے مہینے میں. وہ پیک کے اوپر جب وہ انرجی آتی ہے تو وہ ہائی ٹائم ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں. جب میں دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ کی بات کرتا ہوں تو دعا تو ہر لمحے قبول ہو سکتی ہے، دعا تو احساس کا نام ہے، دعا تو شدت جذبات کا نام ہے، دعا تو اللہ کی کرم نوازی کا نام ہے، دعا تو مالک کی مہربانی کا نام ہے. تو دعا کی ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پازیٹیو انرجی کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آپ ایک سیکنڈ کے صرف کروڑویں ہزارویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے، آپ کی تمام دعائیں تو مستجاب ہوں گی. آپ کے اندر وہ نور کا جو ہے وہ ایک ایسا طوفان برپا ہو جائے گا جو آپ کی زندگی کے تمام اندھیروں کو، تمام تاریکیوں کو، تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں کو بہا کے لے جائے گا. اس کے کرکس کو سمجھیے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو جون کا مہینہ ہے اس میں دعا کی قبولیت کی ساتھ کب بنے گی. تو یہ جون کا مہینہ بہت اہم ہے. اس جون کے مہینے میں محرم الحرام بھی شروع ہو رہا ہے. محرم الحرام رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین کے گھر کے اوپر گہرے دکھ کا مہینہ ہے، اس کی انرجی ہے. دوسرا، یہ اسلامی تقویم تو نہیں کہ یہ جو ہجری قمری تقویم کا آغاز بھی ہوتا ہے. ہجری قمری کیلنڈر کا آغاز یکم محرم سے ہوتا ہے، تو ہجری قمری تقویم کے ساتھ نیا سال کی انرجی بدلتی ہے. تو یعنی اس میں ایک سال کی انرجی کا بھی امپیکٹ ہے، اس میں محرم الحرام کی انرجی کا بھی امپیکٹ ہے، اس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دکھ کا بھی امپیکٹ ہے. اور دوسرا، یہ جو جون کا مہینہ ہے یہ
سیکنڈ ہاف اس کا، یعنی سال کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے، تو یہ دوسرے 6 مہینے کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے یہ جون کے اینڈ میں. یہ بہت ساری انرجیز اس جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس جون کے مہینے میں جو سات جو ہے وہ بنتی کب سے کب تک ہے. تو یہ شروع ہوگی 19 جون جمعے کا دن صبح 5:54 AM، یعنی جو ہے وہ 5:54 کے اوپر جو ہے یہ سات شروع ہوگی اور 11:27 تک یہ رہے گی. 5:54 AM یا 5:54 آورز اور 11:27 AM یا 11:27 آورز، 5 گھنٹے 33 منٹ، یعنی جو ہے نا یہ بڑا لمبا ٹائم بن رہا ہے. 333 منٹ مکمل یہ انرجی کے بن رہے ہیں. 19 جون 2026 جمعے کا دن. یہ میں جتنی آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ٹائم بتاتا ہوں، یہ +5:00 GMT یا PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بتاتا ہوں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو سات بن رہی ہے اس کی انرجی اس وقت اتنی شاندار ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ بہت بڑی انرجی ہے، اور جو لوگ اس سے دعا کی انرجی کا جو پیٹرن ہے وہ اس کو جانتے ہیں تو یہ بات بھی دیکھیں گے کہ اس میں ایک چیز ایکسٹرا ہے جو میں پچھلے کسی مہینے میں یہ نہیں بتائی، یہ صرف اس بار ہے. یہ اتنا بڑا کرکس بننے جا رہا ہے، یہ ٹائم ضائع کرنے والا بالکل نہیں ہے. یہ قربت الہی کا وقت ہے. اور اس میں سب سے اہم جو بات کرتا ہوں کہ یہ جو صورت ہے یہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک صورت کے ساتھ ضرور میچ کر جاتی ہے. ایک صورت جس کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے اور ایک صورت اس کی ایگزیکیوشن کی. لیکن اس بار یہ 2 صورتوں کے ساتھ ایگزیکٹلی میچ کر گئی ہے. 2 صورتوں کے ساتھ اس کی انرجی میچ کر گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کرکس بہت زیادہ بڑھ گیا. قربت الہی کا وقت ہے، کیونکہ سورہ ابراہیم کی انرجی اس میں ہے، اور سورہ ابراہیم کا تعلق خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. پھر اس میں سورہ زحا کا تعلق ہے. سورہ زحا سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین سے منسوب ہے، یعنی اس کی ایگزیکیوشن سورہ زحا پہ، اس کی انرجی کی الائنمنٹ سورہ ابراہیم پہ، اور سورہ ابراہیم کے ساتھ ساتھ یہ سورہ فاتحہ سے بھی میچ کر گئی. تو سورہ فاتحہ سے بھی میچ کر گئی، سورہ ابراہیم سے بھی، اور سورہ زحا. تو اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بار بار جو کہہ رہا ہوں، رک کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرب الہی کا وقت ہے. واقعی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت ہے، واقعی اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے، احساس انسانیت کا وقت ہے. سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے محبت دکھانے کا وقت ہے. مشکل ترین لمحوں میں اللہ کی خاص مدد ملنے کا وقت ہے. دین دنیا کی کامیابی کا وقت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ احتیاط اور کامیابی کا وقت ہے تب بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انرجیز بہت تیزی سے موو کرتی ہیں، اور جب یہ انرجی بہت تیز ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ کنڈیشن بھی بن جاتی ہے جیسے کوہ طور پہ ہوا تھا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے کا وقت ہے. اسی لیے میں نے یہ 2 صورتوں کی انرجی اس بار جو میچ کی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے. سب سے پہلے 2 نفل نماز شکرانے اللہ کو اور کچھ تو دے نہیں سکتے سوائے گریٹیٹیوڈ کے. شکریہ ادا کر سکتے ہیں، شکر ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ پہ درود پاک نہ بھیجیں تو عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی. تو کم از کم ایک تسبیح درود پاک سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد سورہ ابراہیم 1 مرتبہ، پھر درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. سورہ فلق 19 مرتبہ، سورہ ناس 19 مرتبہ، سورہ زحا صرف 5 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ ناس 19 مرتبہ، پھر سورہ فلق 19 مرتبہ. اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں، اور پھر دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت، اور پھر درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، دوبارہ صلاۃ الحاجت کے بعد پھر دوبارہ درود پاک کم سے کم ایک تسبیح، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور اس کے بعد دعا خود غرضی نہیں ہے، دعا بانٹنا ہے. دعا وہ تحفہ ہے جو آپ کسی کو زیادہ سے زیادہ اچھا دے سکتے ہیں. دعا اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے کریں، میرے چینل کی ٹیم کے لیے کریں، اپنے عزیزوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے جو بھی آپ کے قریب ہیں، جو قریب نہیں ہیں ان کے لیے بھی کریں. دعا کریں، پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.